آپ سب پر سلامتی ہوں. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، پابند سلاسل پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب، ان کے اوپر جو کیسز ہیں ان میں سے مرکزی کیس ایک القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے. کچھ چیزیں ایسی تیزی کے ساتھ رونما ہو رہی ہیں کہ سماعتوں پر بھی یقین نہیں آتا اور بصارتوں پر بھی. وہ اس لیے کہ اس کے دو مرکزی گواہان تھے اس کیس کے اندر. دو مرکزی گواہوں کے بیانات جو منظر عام پہ آئے ہیں یا انہوں نے موقف جو اپنایا ہے وہ موقف ہوشربا بھی ہے اور غیر متوقع نہیں ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ غیر متوقع کیوں نہیں ہے. ایک شخصیت کے حوالے سے تو غیر متوقع ہے اور دوسری شخصیت کے حوالے سے نہیں ہے. ایک شخصیت جن کے حوالے سے غیر متوقع نہیں ہے وہ ہیں شہزاد اکبر صاحب، جو وزیر اعظم کے، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت ان کے مشیر ہوا کرتے تھے، اور اس وقت جتنے بھی کیسز بنے ہیں اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہوا کرتا تھا اور تمام تحقیقات وہی کیا کرتے تھے. القادر ٹرسٹ میں بنیادی طور پہ جو مین سہولت کار تھے شہزاد اکبر صاحب ہی تھے. لیکن دوسری طرف ملک ریاض صاحب نے آج ایک بیان دیا ہے. انہوں نے ٹویٹر پہ پوسٹ کیا، انہوں نے کہا میری ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے اپنے اصول پہ قائم رہنے کی رہنمائی کی ہے کہ میں کسی بھی معاملے میں سیاسی فریق نہ بنوں. انہوں نے کہا 1 سال سے زیادہ عرصے سے مجھ پر سمجھوتا کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے، لیکن میں کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھے سیاسی مقاصد کے لیے پیادے کے طور پر استعمال کرے. پاکستان میں جدید ترین پروجیکٹس متعارف کروانے پر مجھے اور میرے کاروبار کو ہمیشہ نشانہ بنایا گیا. انہوں نے اس میں موقف یہ اپنایا کہ 1996 سے آج تک ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی میں سزا بھگت رہا ہوں. میں نے ماضی میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس طرح کے دباؤ کا پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ سامنا کیا ہے، اور آج بھی میں ذاتی حیثیت میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی. انہوں نے کہا میں بیمار حالت میں ہوں اور پریشانی کے باوجود میں اللہ کی مدد سے اس مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے ثابت قدم ہوں. روزانہ مالیاتی کاروباری نقصان بھی برداشت کر رہا ہوں اور پوری طرح دیوار کے ساتھ دھکیل دیا جا رہا ہوں، لیکن کسی دباؤ کے ہتھ کنڈوں کے سامنے میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ اس مشکل دور میں عزت کے ساتھ میری رہنمائی اور مدد کرے گا اور وہ مجھے سرخرو کرے گا انشاءاللہ. یہ ان کی طرف سے پوسٹ ہے. اب آپ القادر ٹرسٹ کا مرکزی اگر کیس سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں وہ پیسہ جو حکومت پاکستان کو بحریہ ٹاؤن نے دینا تھا اور کیس ہار جانے پہ برطانیہ نے وہ پیسہ منتقل کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کا کلیم یہ ہے کہ وہ پیسہ جو آیا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آیا. القادر ٹرسٹ کو بنانے کے لیے اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو وہ پاکستانی عوام کے مفاد کے لیے کیا، اور اس میں کسی کا ذاتی لین دین نہیں ہے، بینیفیشری کوئی نہیں ہے. ہاں ٹرسٹیز جو ہیں، ٹرسٹیز موجود ہیں اور ٹرسٹیز بے شمار فلاحی اداروں کے ہوا کرتے ہیں. تو اس پہ عذر جو ان کے اوپر فائل کیا گیا تھا وہ بیسکلی ٹرسٹی ہونے کا ہی کیا گیا تھا کہ آپ اس میں ٹرسٹی کیوں ہیں، کیونکہ یہ پیسہ تو عوام کا ہے، حکومت پاکستان کا ہے، آپ اس میں کیوں ہیں. اب اس پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ملک ریاض صاحب کا بیان جو ہے وہ کافی اہمیت کا حامل ہوگا اگر وہ اس پہ بیان دے دیتے ہیں. تو ان کی طرف سے یہ موقف اپنایا گیا جیسے بادی النظر میں یہی تاثر ملتا ہے کہ انہوں نے اس کیس کے حوالے سے یہ بات کی ہے. دوسری طرف شہزاد اکبر صاحب جو اس میں سہولت کار تھے، انہوں نے بھی کہا کہ پورے پچھلے 1 سال میں میری فیملی کو ہراساں کیا گیا اور جس طریقے سے میں نے وقت گزارا ہے، میں اپنے کیے پہ ڈٹا ہوا ہوں. مجھے وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے بے شمار مواقعوں پہ دباؤ ڈالا جاتا رہا، لیکن میں عمران خان کے ساتھ تھا، عمران خان کے ساتھ ہوں. اب یہ جو موقف ہے یہ وہ کیس کو کمزور کرتا ہے. تو اس کا امپیکٹ کیا دوسرے کیسز پہ پڑے گا، یہ ایک سوال ہے. دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد میاں نواز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے، ان کی طرف سے بات یہ منظر عام پہ آئی ہے کہ وہ جلسے کریں گے. پہلے مرحلے میں کراچی کریں گے اور جب وہ انتظام کو سنبھال لیں گے تو تنظیم کو مستحکم کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور 4 صوبوں کا دورہ بھی کریں گے، اور وہاں پہ جلسوں کے حوالے سے شیڈول بھی مرتب پا رہا ہے. ایک طرف وہ اپنا موقف اور اپنا ایک نیا نیریٹو بنانا چاہتے ہیں تاکہ اسی نیریٹو کی بنیاد کے اوپر وہ نئی سیاست کر سکیں، لیکن اس بیچ میں وہ نیریٹو میں اپنا ماضی دہرائیں گے، ماضی کی بات کریں گے کہ میرے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئیں اور میں
اس مقام تک اگر پہنچا ہوں تو اس کے پیچھے کس کس کا ہاتھ ہے، وہ اس کا تذکرہ ضرور کریں گے۔ لیکن یہاں پہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو گورنر ہیں پنجاب کے اندر، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اب اپنی زیادتیوں کا زیادہ حوالہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ ان کی زیادتیوں کا ازالہ ہو چکا ہے۔ اب ازالہ اگر ہوا ہے تو اس پہ وہ موقف اپناتے ہیں کہ ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ بن گئی اور ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے۔ اس پہ موقف کیا بنتا ہے؟ کیا یہی موقف بنتا ہے؟ اگر پیپلز پارٹی یہ بات کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ، جب وہ کہتی ہے کہ ازالہ ہو گیا، تو ازالہ ہونے کا مطلب یہ کہ جن لوگوں نے زیادتیاں کی تھیں انہی لوگوں نے میاں نواز شریف صاحب کو اس کا ازالہ کر دیا۔ تو کیا میاں نواز شریف صاحب اس بات کو مانتے ہیں؟ وہ تو قطعی طور پہ نہیں مانتے۔ اب وہ اگر ایک منظم پلان کے تحت ایک کمپین کو لانچ کرنا چاہتے ہیں اپنی تنظیم کو متحرک اور مضبوط کرنے کے لیے، تو اس میں وہی نیریٹو ہوگا، تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا اسے کاؤنٹر کر رہی ہوگی یا نہیں کر رہی ہوگی؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حالیہ اقدامات کو اگر دیکھیں تو مصلحتاً جو انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اب ان کی پوری الیکشن کمپین پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف تھی، نہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، پھر انہی کے ساتھ مل کے حکومت بنانا، اور ابھی بھی جب ان کی طرف سے ڈیمانڈ یہ کیا جا رہا ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں آفر کی گئی ہے کہ ہم وفاقی کابینہ کا حصہ بن جائیں، تو لیکن وفاقی کابینہ کا حصہ بننے کے لیے ہمیں پراپر شیئر چاہیے۔ اب پراپر شیئر کس قسم کا ہونا چاہیے؟ کیا وہ ایک نیا بیانیہ بنانا چاہتے ہیں الگ ہونے کے لیے؟ کیونکہ جب حکومت تشکیل پا رہی تھی تب پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ماننا تھا کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، تو اس لیے اگر ہم کسی کا ساتھ دیں گے تو ہم اخلاقی طور پہ کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ ان کی طرف سے موقف تھا۔ اب اگر پراپر شیئر کی بات کی جا رہی ہے تو وہ پراپر شیئر کن بنیادوں کے اوپر ہوگا؟ کیا وہ واقعی شیئر لینا چاہتے ہیں یا وہ صرف اسے ایک بیانیے کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ اسے ایک بیانیے کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کے لیے ہو جائے گی، کیونکہ جو ایک وفاقی وزیر نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے، اس ملاقات میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے بھی ملاقات کر رہے ہیں اور ایک وفاقی وزیر سے بھی کر رہے ہیں، تو یہ وفاقی وزیر سے ہونے والی جو ملاقات ہے یہ جو ہے مولانا ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ لیکن وہ جو وفاقی وزیر نے مولانا سے ملاقات کی، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ میاں شہباز شریف صاحب کی فرمائش کے اوپر یا ان کو لوپ میں لے کے کی گئی ہوگی، وہ آصف علی زرداری صاحب کو لوپ میں لے کے ضرور کی گئی ہوگی۔ تو بادی نظر میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کرنا چاہتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم تھی اور پی ڈی ایم کی تشکیل میں جب شامل کرنا تھا جمعیت علماء اسلام فے کو، تو بیشتر معاملات کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب نے گارنٹی آصف علی زرداری صاحب کی مانگی تھی۔ جب شہباز شریف صاحب بھی مل آئے تھے میاں نواز شریف صاحب کے بہاف کے اوپر، تب بھی گارنٹی انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کی مانگی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ انہیں ایک بعد میں ایک نوٹس بھیجا گیا، تو نوٹس کی تکمیل اس لیے نہیں ہو سکی، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ علیحدہ ہو گئی۔ انہیں معلوم تھا کہ اس پی ڈی ایم کا مستقبل کچھ نہیں نکلنے والا۔ تو اب جو روابط ہو رہے ہیں اور ایسے وقت کے اندر ہو رہے ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا وفد بھی ان سے مل چکا ہے، تو یہ پریشانی ہوگی حکومت کے لیے۔ تو اسی پریشانی کو زائل کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے یہ اقدام اٹھائے جا رہے ہیں کہ جلسوں کا انعقاد کیا جائے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جلسوں کا جو انعقاد کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں جب پاور شو کا وہ اعلان کیا کرتے تھے کہ ہم پاور شو کر رہے ہیں، تو پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ نیریٹو ہوا کرتا تھا کہ حکومت میں رہتے ہوئے پاور نہیں شو کی جاتی بلکہ ڈیلیور کیا جاتا ہے۔ تو اب حکومتی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اگر نواز شریف صاحب کی بھی قیادت میں پاور شو کرتی ہے، تو پھر وہاں پر کیا وہی پاکستان مسلم لیگ نون اپنا نیریٹو اپنائے گی کہ جب آپ کو پاور شو کرنے کی ضرورت پڑے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا اقتدار کمزور ہے، آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، آپ عوامی امنگوں کے مطابق اقدامات نہیں اٹھا پا رہے اور آپ کو حکومت کمزور دکھائی دے رہی ہے؟ کیا یہ پھر سارے سڑکوں کی سیاست کرتے دکھائی دیں گے؟ اور جتنے برج گرانے کی کوشش کی گئی، جتنے مہرے تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، پیادوں کو آگے بڑھایا گیا اور کہیں پہ راجا کو پیچھے کر دیا گیا، تو اس ساری صورتحال میں یہ شطرنج کی کھیل کی بازی کون پلٹے گا؟ اس کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں، صرف اور صرف 1 مہینہ مزید ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔